ہلو السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی۔ دوستو تقریباً ہر شخص لیکن شاید سبھی مالی استحکام اور راحت کے ساتھ زندگی کو فروغ دینا نہیں چاہتے، امیر بننے کے لیے ترس رہے ہیں، ان چیزوں کو خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ہم چاہتے تھے اور ترمی معیار کی طرز زندگی تک جاننے کے قابل ہو سکے۔ اگرچہ ہدف واضح ہیں لیکن یہ جاننا مشکل ہے کہ آپ امیر ہونے کے لیے اپنا سفر کہاں سے شروع کریں۔ تو دوستو ہم اس ویڈیو میں امیر بننے کے لیے 10 بہترین طریقوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ خان ٹی وی پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو دوستو اسٹیپ نمبر 1 ہے اپنی ذات میں قیمت شامل کریں۔ جی ہاں، ایسی عام چیزیں ہیں جو خود ساختہ امیر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، وہ اپنے مخصوص طریقوں سے قیمتی ہیں۔ اس مقابلے میں اربپتی اور اربپتی افراد کو نکالا جا سکتا ہے۔ انجینئرز، فلم سازوں، ڈاکٹر کی طرح بہت سارے دولت مند لوگ ہیں جو اپنے آپ میں قدر ڈالنے کے بعد دولت مند بن گئے، اس کے بعد دنیا میں قیمت کا اضافہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک مالدار نیورو سرجن خاص طور پر ہنرمند اور بڑا صلاحیت ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور حالات کو بہتر بنانے کے بعد اس ڈاکٹر نے دنیا میں اس کی قیمت میں اضافہ کیا۔ نمبر 2 ہے خود میں ٹیکس عائد کریں۔ پیسہ بچانا کوئی نئی چیز نہیں، بہرحال اپنی بچت سے پیسہ لینا بہت آسان ہے، خاص کر اگر آپ کی اشد ضرورت ہو۔ آپ کو ہدف کو حاصل کرنا دولت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، عناصر 1 کوشش کرنا، پیسہ بچانا ہے۔ اپنی بچت کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ٹیکس کی طرح دیکھنا۔ جس وقت آپ نے اپنی ٹیکس ادا کیا ہے، آپ کے پاس کبھی بھی پوری رقم واپس نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کو آپ کی بچت کو بھی جاننا ہے۔ علیحدہ اکاؤنٹ یا بچت اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں جس میں آپ اسے روک نہیں سکے۔ ان دن تک اپنی بچت پر نقد رقم کی طرح غور کریں جو آپ کے پاس دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتے، اس دن تک جب آپ ضرورت کے وقت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 3 ہے ایک منصوبہ قائم کریں۔ لامحدود دولت میں اچانک ٹھوکر کھا جانے کا امکان بالکل کم ہے۔ کامیابی کے بارے میں بہت سارے کہانیاں ہو سکتی ہیں جو قسمت پر مبنی ہیں، یہ کبھی بھی سوچ نہیں ہے۔ اس میں کچھ قسمت اور امکانات الجھے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر دولت مند افراد پیچیدہ منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کے نتیجے میں دولت مند بن گئے ہیں۔ اس معاملے میں بجٹ اور ٹائم لائنز بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک منصوبہ ہے ایک کے کامیاب کے اصول کی طرف ہر قدم میں کیا جانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہر اعتماد نہ ہوں اور یہ صرف بہتر ہے کہ کام کریں جس پر آپ عمل کر سکیں۔ منصوبوں کا ہونا بھی ایک غیر ضروری وقت کی کھوئی بغیر آپ کی مدد کرے گا۔ بجٹ بنانا اور اس کو کرنا اس عمل کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 4 ہے سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری میں اس کی بنیاد اصول کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ رقم کمائی جائے، لیکن اپنی سرمایہ کاری کو لالچی سے منتخب کرنا ضروری ہے۔ اپنا پیسہ لگانے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن اس بات کی تعین کرنا کہ میں ان میں سے کون سا مضافہ دے سکتا ہوں۔ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ڈالنا کبھی اچھی سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں خریدنے کے لیے مہنگا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ غیر مستقیم اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کرتے وقت بہت سے عناصر پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو معقول طور پر ایک سوچ دینا یقینی بنائیں۔ کچھ دوستوں یا ماہرین سے پوچھیں جو اپنا اضافہ کرنے سے پہلے سرمایہ کاری میں جانکاری رکھتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کاروبار شروع کریں۔ یہ کہنا آسان ہے، حالانکہ آخر 4 مراحل آپ کے کاروبار کو شروع کرنے اور شروع کرنے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کاروبار کے لیے مہارت ہے یا آپ کے پاس بننے کی ترجیح دیتے ہیں تو یہ پیسہ کمانے کا بہترین اقدام ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جیسا کہ متعدد کاروباری افراد آپ کو مشورہ دے کہ اپنا کاروبار تخلیق کرنا شروع میں ہی ایک بہت بڑا خرچ اور کم آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے شکر گزار ہوں۔ فراغ دلی سے عوامل کی ضرورت نہیں ہوتی جو اپنی جگہ کو قائم کرنے کے لیے بیرونی ہوتے ہیں۔
کامیابی میں شخصیت کے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جن کو آپ شروع کر چکے کسی بھی ایڈونچر میں صف بندی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے جو پیشرفت کی ہے اس کے ہر اقدام پر شکر گزار اور عاجز رہنا بہت ضروری ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا پیسہ کسی کو دیا جائے جو ایسا لگتا ہے کہ اسے آسانی سے کسی بھی حد تک کامیابی کی طرف لے جایا جاتا ہے، یا لگتا ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ ہونے کے ناطے شائستہ، شکر گزار اور وچارشل اور زویہ میں آپ کی زندگی دیکھ کر اب بھی سب سے بہتر ہے۔ نمبر 7 ہے صبر کرے۔ صبر ایک دوسری شخصیت ہے جو دولت اور کامیابی کے لیے اہم ہے۔ کوئی کامیابی نہیں ہے جو راتوں رات ہوتی ہے۔ آپ صرف دنوں میں امیر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی کامیابی کے لیے ہر کوشش میں مہینوں یا شاید کئی سال درکار ہوں گے۔ یہ کسی نہ کسی طرح خاص طور پر مایوس کن ہے جب آپ ہر روز ایک نیا امیر شخص خبروں میں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی رفتار کو دوسروں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اہم ہے۔ صبر بالآخر سراسر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خطرہ مول لینا یا مطمئن ہونے کے لیے کچھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوس ہونا آپ کی کوششوں کے لیے تباہ کن ہے اور آپ کو کامیابی حاصل کرنے میں وقت لگے گا۔ نمبر 8 ہے تعلیم یافتہ رہیں۔ خود کو دنیا میں تعلیم دینے کی کوشش کرنا کلیدی حیثیت رکھتا ہے، نہ صرف اس میدان میں جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ خبروں میں تازہ کاری کا ہونا سب سے ضروری ہے، خاص طور پر اگر آپ سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آنے والے رجحانات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ پیسہ کمانے میں بنیادی قاتل علمی ہے۔ نمبر 9 ہے حساب کتاب میں خطرات لینا ضروری ہے۔ بغیر کسی خطرے کے پیسے نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ اسٹاک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا آپ اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو پیسہ کمانے کے لیے ہر راستے میں رسک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے فرنیچر کی فروخت تک تو خطرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو خریدار آپ کی ادائیگی کرے گا یا دکھائے گا۔ تقبالی طور پر ان منصوبات پر ملین ڈالر خرچ کرنے کا مقابلے میں یہ خطرہ کم جو لاہن میں نئے، اور یہ ابھی بھی ایک خطرہ ہے۔ نمبر 10 ہے کچھ واپس دیں۔ اپنی برادری کو واپس دینا ضروری ہے۔ یہ آپ کو اپنے پہلے نقطہ پر لے جائے گا۔ اپنے ارد گرد کے عالم کو قیمت میں شامل کرنے کے لیے ایک بار کچھ پیسے کمانے پر آپ کو یقین ہے کہ اس مقصد کی طرف کچھ واپس کر دیں۔ اپنی قدر کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پوری دنیا میں قابل قدر اضافہ کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو ہر بہتر شخص کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کی وجہ سے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، آپ کو اس وقت زیادہ اعتماد ہوتا ہے جب لوگ آپ کو دیے گئے پیسہ جمع نہ ہونے کی آپ کا ارادہ دیکھ لیں اور آپ کے بدلے میں ان کی برادری کو بھی فائدہ ہوگا۔